بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو سے جو بک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دی 5 AM کلب، 5 بجے کا جادو، وقت بدلو زندگی بدلو۔ اس کے رائٹر ہیں روبن شرما اور اس کا ترجمہ کیا ہے ایم وسیم بٹ صاحب نے۔ روبن شرما کی کتابیں پوری دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ روبن شرما کی یہ کتاب یا اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں، آپ کی مطلوبہ کتاب کیش آن ڈیلیوری بھیج دی جائے گی۔ گوئٹے کا کہنا ہے، ہر شخص کا آخری مقصد اور قوی ترین خواہش انسانی وجود یا شخصیت کی پوری تکمیل ہے۔ دور حاضر میں انسانی شخصیت سازی زبردست اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پروفیسر میکملے نے کئی دہائیوں پہلے پیش گوئی کی تھی کہ شخصیت موجودہ فلسفے کا مرکزی مسئلہ بن رہی ہے۔ قبل ازیں ارسطو بھی شخصیت کی نشو و نما کو قریب قریب زندگی کا مقصد قرار دے چکا ہے۔ نفسیات کے ماہرین شخصیت اور تکمیل شخصیت کے ثمرات کے بارے میں نظریات پیش کرتے رہے ہیں۔ روبن شرما کی کتاب صدیوں کے علم و حکمت، دانش اور فلسفہ کا نچوڑ ہے، جسے اس نے انتہائی ہنرمندی کے ساتھ 5 AM کلب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ 5 AM کلب کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں، ہاں اس علم و حکمت اور دانش کی ازلی روح کو نئے جسم میں پیش کرنے کا صحرا روبن شرما کے سر ہے۔ صبح خیزی اور اس کے نتیجے میں ملنے والے ثمرات کو قبل مسیح کے دانشوروں، حکیموں اور فلسفیوں سے لے کر مختلف مذاہب کے پیغمبروں تک سب نے بیان کیا ہے۔ دین اسلام میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی صبح خیزی سے یقین تک، قول سے عمل تک کی دعوت دیتی ہیں، جن پر عمل کر کے عرب قبائل نے دنیا میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں اور اس تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالی جس کی بنیاد توحید کی بالادستی کے ساتھ صبح صادق سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا صبح صادق کے وقت بلند کرنے کا فرض مسلمان کا پہلا فرض ہے، جس میں مؤذن صدا دیتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہی بڑا ہے، اس کا حکم ہے نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ فلاح کی طرف، اور صرف اپنی اپنی فلاح بلکہ ساری انسانیت کی فلاح۔ پھر پانی کے ساتھ اپنے جسم کو صاف کرنے کا حکم اور اجتماعی طور پر نماز کے ذریعے یقین و عمل کا فریضہ، صبح کی ورزش۔ یکسوئی کی ٹریننگ۔ روبن شرما نے جس ازلی روح کو بے نقاب کیا ہے اور اس کتاب کی صورت ایک نئے جسم میں پیش کی ہے، اس میں اس کی ذہانت و وسیع مطالعہ، جدید نفسیات کی تھیوریاں، انسانی جسم اور ذہن کے بارے میں ٹھوس نفسیاتی اور سائنسی علوم کی شہادتیں شامل ہیں۔ اس کا 20-20-20 فارمولہ یقیناً زندگی کے لیے انتہائی مفید فارمولہ ہے۔ یہ کتاب خود آشنائی کا سائنسی اظہاریہ ہے، نیچر کے قریب نیچر کے قوانین کو سائنٹیفک انداز میں پیش کرنے کا بہترین ماڈل۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دنیا کے ہر معاشرے میں قبولیت کی سند ملی اور اب تک 30 ملین کے قریب اس کی فروخت ہو چکی ہے۔ یقیناً جب بھی کوئی قدرت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے ایمانداری اور تندہی کے ساتھ ساتھ نیک نیتی اور انسانی بھلائی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے تو نیچر اس کے لیے دلوں کو مسخر کرتی ہے اور اس کو فیوز و برکات سے نوازتی ہے۔ ایک بات جس سے مجھے اختلاف ہے وہ مثالیں ہیں جو زیادہ اچھے اور بہتر انداز میں پیش کی جا سکتی تھیں۔ فلسفہ اور عمل کی تاریخ اسلام کے ایک طالب علم کے طور پر میں علمی اور تحقیقی طور پر بیان کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم روبن شرما نے تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی سے جن کی حیات و تعلیمات پر یہ سب تھیسیس کھڑا ہے، ایک بھی مثال موجود نہیں، ماں سوائے مولانا رومی کے کہ جن کا تذکرہ بھی مجبوراً 2-4 جگہ پر آیا ہے۔ اب میرے علم میں نہیں کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے یا پھر اس کی وجہ لا علمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب نہ صرف عام کاری بلکہ پروفیشنل مینجمنٹ، کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں اور خصوصاً لیڈر کے لیے ایک قیمتی کتاب ہے جو ان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ میں ایم وسیم بٹ کا ممنون ہوں جنہوں نے انتہائی علمیت اور وسعت مطالعہ اور ہنرمندی کے ساتھ اس کتاب کو اردو زبان میں ڈھالا اور اردو پڑھنے والوں کے لیے گراں قدر سرمایہ مہیا کیا۔ والسلام معاذ ہاشمی۔ خطرناک عادت۔ ایک بندوق بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی، ایک گرہ بہت زیادہ پرانی ہوگی اور کلائی پر چلائی گئی چاقو کی دھار بہت خاموش ہوگی۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ ایک زندگی جو کبھی شاندار رہی، وہ زندگی کس طرح تیزی اور جلدی سے ختم ہوگی، جس میں کم سے کم بد نظمی لیکن وہ زیادہ پر اثر ہے۔
صرف ایک سال پہلے کی بات ہے کہ حالات ڈرامائی طور پر زیادہ پر امید تھے۔ خاتون کو انڈسٹری میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ خود معاشرے میں اہم حیثیت کی حامل اور مخیر خاتون تھی۔ وہ اپنی عمر کی 30 کی دہائی میں تھی اور وہ اس ٹیکنالوجی کمپنی کی نگرانی کر رہی تھی جو اس نے کالج کے اپنے دور میں بنائی تھی تاکہ تیزی سے پھیلتی مارکیٹ پر چھا سکے اور اپنے محترم گاہکوں کے لیے اچھی پروڈکٹس تیار کر سکے۔ اس کے باوجود اب وہ خطرے سے دوچار تھی۔ اسے کمینگی اور حسد سے بھرپور بغاوت کا سامنا تھا جس سے بزنس میں اس کے مالکانہ مفادات پر زد پڑی۔ وہ کاروبار جس پر اس نے زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی اور اب وہ کوئی نئی جاب ڈھونڈنے پر مجبور تھی۔ حالات میں ڈرامائی طور پر تبدیلی اس کاروباری خاتون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے ظاہری طور پر سرد رویے کے اندر ایک پیار کرنے والا شفیق دھڑکتا دل بھی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور یہ کہ وہ اس سے کہیں بہتر سلوک کی مستحق تھی۔ اس نے خواب آور گولیوں سے بھری بوتل نگلنے کا سوچا۔ اس طرح اس کی خطرناک عادت کا کفارہ ادا ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں یہ تمام گولیاں نگل لوں کیونکہ مجھے درد سے نجات کی ضرورت ہے۔ پھر اسے اپنے مکمل سفید بیڈ روم کے سٹائلش ڈریسر پر ایک چیز دکھائی دی۔ یہ ایک شخصی اصلاح کے حوالے سے کانفرنس کا ٹکٹ تھا جو اس کی ماں نے اسے دیا۔ عام طور پر وہ نوجوان کاروباری خاتون ان لوگوں پر ہنستی تھی جو ایسے ایونٹس میں جانے کا سوچتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو ٹوٹے ہوئے پر کہتی اور کہتی کہ وہ لوگ ایک خود ساختہ حالانکہ ایک کامیاب اور شاندار زندگی گزارنے کے مواقع پہلے سے ہی ان کے پاس ہیں۔ شاید یہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کا وقت تھا۔ اس کے پاس زیادہ آپشن بھی تو نہیں تھے۔ یا تو وہ شخصی صلاح کے سیمینار میں جاتی اور کسی ایسے بریک تھرو کا تجربہ کرتی جو اس کی زندگی بچا لیتا، یا پھر سر الاثر موت کے ذریعے ابدی سکون پا لیتی۔ ویورز، ممتاز بننے کے لیے روزمرہ کا فلسفہ، اس ٹاپک کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔